بکھرے موتی کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ عائزہ تو ابھی تک بہت زیادہ خوش تھی کہ وہ ہر بچے کی زندگی میں خوشیاں لانے والی ہیں۔ عنقریب وہ یہ بھی سوچ رہی تھی کہ وہ حیدرآباد سے جانو کو بھی لے آئے، لیکن زلفی کی اس کے ساتھ بہت بڑی لڑائی کے بعد اس نے یہ طے کر لیا تھا کہ اب وہ صرف شہزادی اور چھوٹے تیمور کی زندگی کو آباد کرنے کی کوشش کرے گی۔ اسی لیے روزانہ ایک ماں کی طرح وہ تیار کر کے شہزادی کو اسکول بھیجنا سٹارٹ ہو گئی تھی، اور وہ یہ کبھی بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ شہزادی کی زندگی میں بہت زیادہ جو آنے والے طوفان ہیں وہ ان کو نہیں روک سکتی، کیونکہ ابھی تک تو اس کو آنے والے طوفانوں کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں تھا۔ وہ تو صرف یہی سوچ رہی تھی کہ وہ اپنی جاب کے بعد اچھے خاصے پیسے کما کر بچوں کی زندگی میں بہت ساری خوشیاں لے آئے گی، لیکن ابھی اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ احد اپنی امی کو منانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ کسی طرح اس بات کے اوپر مان جائیں کہ وہ عائزہ کی زلفی سے طلاق کروا کر اس سے شادی کر لے، اور وہ خواب جو ان دونوں نے مل کر دیکھے تھے وہ انہیں پورا کرنا چاہتا ہے۔ اس کی امی تو یہ بات سن کر بہت زیادہ پریشان ہو چکی تھیں، کیونکہ ان کو تو کبھی بھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ ان کا بیٹا احد ابھی تک عائزہ کو نہیں بھلا پا رہا، جبکہ احد اپنی ماں سے پوچھے بغیر خود ہی جا کر عائزہ کے ساتھ مل کر اس بات کی اس کو گارنٹی دینا چاہتا تھا کہ وہ نہ صرف اس کا خیال رکھے گا بلکہ بچوں کا بھی بہت زیادہ خیال رکھے گا، بس اسے زلفی سے ایک دفعہ طلاق لے کر اس کے پاس آ لینے دو۔ جبکہ آپ یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ جانو کے ساتھ اس کی تائی کا رویہ بہت خراب تھا، وہ نہ ہی اسے کچھ کھانے کو دیتی تھی اور نہ ہی اس کے کپڑے دھو کر دیتی تھی، جس کی وجہ سے جانو مجبور ہو کر یہ سوچنا شروع ہو گیا تھا کہ وہ حیدرآباد سے کراچی چلا جائے، اور اس شخص نے اس بات کا بہت زیادہ فائدہ اٹھانے کا سوچا اور جانو کو اس بات کے اوپر قائل کیا کہ وہ کسی طرح 10 بجے شاپ سے باہر نکل آئے، اور اس کے بعد جب وہ اس کے پاس آئے گا تو وہ اسے کراچی لے چلے گا۔ جانو بیچارہ تو اس شخص کی باتوں پر بنا سوچے سمجھے اعتبار کر بیٹھا، حتیٰ کہ اس کی والدہ نے اس کو پہلے بھی سمجھا رکھا تھا کہ غیر لوگوں کے ساتھ اتنی زیادہ گفتگو نہیں کرتے، اسی لیے اس شخص نے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا، اور جانو جب شام کو وہاں پر پہنچا تو اس نے اس کو نہ صرف کڈنیپ کر لیا بلکہ اس کے ساتھ برا کر کے اس کو ایک جگہ ویرانے میں اس طرح پھینک دیا اور بھول گیا کہ یہ کسی انسان کا بچہ بھی تھا۔ آگے اگلے دن آپ کو اس بات کے اوپر حیرت ہوگی کہ یہی شخص جانو کے تایا کے ساتھ اس کو گلی گلی ہر جگہ پہ تلاش کر رہا تھا، اور اس بات کا ثبوت دے رہا تھا جیسے کہ اس کو اس بارے میں کچھ بھی نہ پتا ہو، یہاں تک کہ وہ اس بات کی بھی آفر دے چکا تھا کہ وہ اپنے کسی عزیز سے کہلوا کے جو کہ پولیس میں ہے جانو کی تلاش کرواتا ہے، اور کچھ ہی عرصے کے بعد جانو بیچارہ دریا کنارے ادموئی حالت میں پڑا مل بھی گیا، جبکہ یہ شخص بہت زیادہ ایکٹنگ کرتے ہوئے اس بات پہ انجان بن رہا تھا۔ جب جانو کے والد اور عائزہ کو اس بات کی خبر ہوئی تو وہ حیدرآباد پہنچے۔ جانو کی حالت دیکھ کے اس کے والد کو بہت زیادہ اس کے تایا پر غصہ آیا کہ وہ اس کے بیٹے کا خیال نہ رکھ سکے، جبکہ اس کے تایا کے لالچ کی وجہ سے ہی جانو کی آج یہ حالت ہے۔ دوسری طرف آپ یہ دیکھیں گے کہ جب دادو کو یہ پتا چلا کہ یہ لوگ کافی دیر کے بعد حیدرآباد سے واپس لوٹیں گے، ان کے ذہن میں اسی عورت کے ساتھ ایک نیا پلان آیا، جس میں ظلم کی انتہا تو دیکھیے۔ ایک طرف تو بیچاری شہزادی کا بھائی حیدرآباد میں زندگی اور موت کی بازی ہسپتال میں لڑ رہا ہے، اور دوسری طرف دادو کو یہ فکر پڑی ہے کہ کہیں عائزہ اور زلفی جلدی واپس نہ لوٹ آئیں، اسی لیے وہ اس شخص کو یہ پیغام بھجوا دیں گی کہ جلدی آ کر شہزادی کے ساتھ شادی کر لو۔ وہ تو اپنی تیاریوں کے ساتھ دادو کو پیغام پہنچا دے گا کہ وہ شہزادی کو شادی کے لیے لینے آ رہا ہے۔ جب اس بات کا دادو کو پتہ چلے گا کہ واقعی وہ شخص شہزادی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہے تو وہ اس کو لال جوڑا تھما کر کہیں گی کہ اسے پہن لو، آج تمہاری شادی ہے۔ بیچاری شہزادی بہت زیادہ کوشش کرے گی کہ کسی طرح اپنے آپ کو بچا سکے، لیکن دادو کے سامنے تو کسی کی بھی نہیں چل سکتی، حتیٰ کہ اگر عائزہ بھی ہوتی تو وہ تب بھی اپنی وہی بات کرتی جو کہ وہ کرنا چاہتی ہیں۔ یہاں تک کہ جب قبول ہے کا وقت آیا تو دادو نے زبردستی شہزادی سے قبول ہے بھی کہلوا دیا۔ وہ اس بات کو بھول گئی تھی کہ آگے عائزہ اور اس کے والد زلفی واپس حیدرآباد سے بھی گھر آنے والے ہیں۔ وہ تو اتنی چالاکی کے ساتھ شہزادی کی شادی ایسے کروا رہی تھی
کہ جیسے وہ کسی کو جواب دے ہی نہیں۔ اسی لیے وہ شخص جو کہ شہزادی سے اس سے عمر میں 3 گنا بڑا شخص تھا، وہ اسے اس کی شادی کروا چکی ہیں، اور جب وہ اس کو گھر لے آئے گا تو اس کے بعد وہ شہزادی کے ساتھ ظلم و ستم کا پہاڑ توڑ رکھے گا۔ وہ تو ہر بات اس کو یہ احساس دلانے کی کوشش کرے گا کہ میں تمہارا ہسبینڈ ہوں، اور اس بیچاری کے اوپر ظلم و زیادتیوں کی انتہا نہیں چھوڑے گا۔ آگے جب شہزادی بھاگنے کی بھی کوشش کرے گی تو وہ اس کو مار پیٹ کر کے بھی گھر رکھنے کی کوشش کرے گا، جس کی وجہ سے شہزادی یہ فیصلہ کر لے گی کہ وہ چھت سے کود کر اپنی جان دے دے۔ اور جب آئزہ واپس حیدرآباد سے لوٹے گی اور شہزادی کو گھر پر نہ پا کر دادو سے بار بار اس کے بارے میں پوچھے گی تو دادو آگے اس کو جواب نہیں دے گی۔ وہ ان کے ساتھ سخت جھگڑا کرے گی کہ کسی طرح مجھے بتائیں کہ شہزادی کو آپ نے کہاں بھیجا ہے، لیکن دادو نے نہ بتانا تھا، نہ ہی وہ اس کو بتائیں گی۔ آگے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ خواب جو کہ اب احد اس کو دوبارہ اپنی زندگی میں دکھا رہا ہے، وہ ایک بار پھر سے ٹوٹ جائیں گے، اور وہ بچوں کو اس طرح بکھرے موتیوں کو ایک مالا میں نہ پرو سکے گی۔ آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ زلفی اپنی آنکھوں سے اپنے بچوں کی بربادی دیکھ کر بہت زیادہ صدمے میں آ جائے گا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا بچوں کے لیے یہ کچھ کر سکے گا؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ مزید ڈرامہ پروموز کے لیے ہمارا چینل دیکھتے رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔